بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار بیر۔ ناظرین، الیکشن ٹریبیونل میں درخواستیں دائر کرنے کا جو دن ہے وہ کل آخری ہے۔ ابھی تک کئی ایسے امیدواران ہیں ضلع چکوال کے جن کی درخواستیں دائر نہیں ہوئی ہیں، جس میں چودھری علی ناصر بھٹی بھی شامل ہے۔ حالانکہ آج درخواست ان کی فائنل ہو چکی تھی، لیکن عدالتی وقت ختم ہونے کی وجہ سے اب یہ معاملہ کل پر چلا گیا ہے۔ کل آخری دن ہے، امید کی جا رہی ہے کہ کل تمام درخواستیں دائر ہو جائیں گی اور اس کے بعد اس پر فیصلہ آنے کا عمل وہ شروع ہو جائے گا۔ انتہائی یہ اہم مرحلہ ہے اور اسی سے پتہ چلے گا کہ ضلع چکوال کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوتا ہے۔ جہاں تک کل ہم نے گفتگو کی تھی سردار ذوالفقار خان عبداللہ کے حوالے سے کہ ان کا معاملہ صاف ہو چکا ہے، تو آج ان کے کیمپ سے رد عمل بھی آیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وقتی طور پر بیک فٹ پر ضرور گئے ہیں، لیکن ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، ابھی میچ جاری ہے۔ ہمارے پاس بہت سے ذرائع اور وسائل موجود ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ابھی بھی یہ امید ہے کہ ہم حلقہ NA58 کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک سفارش اگر نہیں چلی تو بہت سی سفارشیں وہ موجود ہیں اور کوئی نہ کوئی پتہ ہمارا وہ چل جائے گا۔ اسی طرح مختلف جو فارمولے ہیں وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ یہ سردار ذوالفقار عبداللہ کیمپ کا کہنا ہے کہ حلقہ NA58 میں ہمارا مقام ہو جائے گا، اور رہی بات میجر طاہر اقبال کی، تو ان کے لیے سینٹ کا آپشن باقی ہے، ان کو سینیٹر بنا دیا جائے تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، اپنا حلقہ کون چھوڑتا ہے؟ اور آسانی سے تو بالکل انتخابی سیاست سے باہر ہونا کسی بھی سیاستدان کی سیاسی موت تصور کی جاتی ہے، تو یہ آسان نہیں ہے۔ لیکن ایک خبر ایک اور بھی ضرور لاہور سے آ رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف اب عنقریب ان لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کریں گے جو بڑے اہم رہنما ہیں، لیکن کسی وجہ سے ان کو ٹکٹ مسلم لیگ نون کا نہیں مل پایا، اور ان کو مختلف ایک تو دلاسا بھی دیں گے، پھر ساتھ ساتھ ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ضلع چکوال سے کون سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کو میاں نواز شریف سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ ملاقات کوئی اتنی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ صرف تسلی کے لیے ہوگی، ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ہوگی۔ بہرحال یہ ایک سیاسی کشمکش ہے اور یہ جاری رہے گی جب تک اناؤنسمنٹ ہوتی نہیں ہے، جب تک ٹکٹ کے حوالے سے حتمی فیصلہ پارٹی اناؤنس نہیں کرتی، تو یہاں ون مین شو ہی ہوتا ہے۔ یہاں پارٹی جو ہے وہ ایک خاندان ہی ہوتا ہے، تمام جو اس کے لیڈر ہوتے ہیں وہ ایک خاندان سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ گھر میں بھی بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر دے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو نہ کر سکے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جو آج سے 2-3 دن پہلے ٹکٹ کے حوالے سے سردار ذوالفقار خان عبداللہ کی پوزیشن تھی وہ اب نہیں رہی، اور اب اس کو وہ بہتر بنانے کے لیے تمام آپشن پر کام کر رہے ہیں۔ یعنی خطرہ موجود ضرور ہے، کم ہوا ہے لیکن موجود ضرور ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سیاسی جو منظرنامہ ہے ہوتا کیا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے، یعنی سردار ذوالفقار خان عبداللہ کا ٹکٹ حاصل کرنے والا معاملہ، یہ اتنا عجیب و غریب ہے، اتنے آپ اس کو ایک نیا چیلنج کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ الیکشن میں بھی سردار ذوالفقار خان عبداللہ چند دن پہلے ہی نون لیگ کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور پھر جیت گئے، اور اب اگر وہ دوبارہ سے ایسا کر جاتے ہیں تو یہ تو ایک ریکارڈ ہی قائم ہو جائے گا، گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا اندراج ہونا چاہیے کہ ہر بار ایک آدمی ایک چند دن پہلے پارٹی کو چھوڑتا ہے اور پھر دوسری پارٹی سے کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور وہ پارٹی اسے ٹکٹ بھی دے دیتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں، ساری باتیں ابھی مفروضے ہیں۔ اصل معاملات تو جو ڈسکس ہو رہے ہیں وہ میاں نواز شریف کے پاس ہیں، حتمی فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا کرتے ہیں آنے والے 1-2 دن میں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی۔ جہاں تک عمومی صورتحال کا تعلق ہے تو ہم نے حلقہ NA58، 59 اور PP20 کے حوالے سے کافی گفتگو کر لی ہے۔ مختلف پروگرام میں اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے۔ اس جو امکانات ہیں، کون سے کینڈیڈیٹ کس پوزیشن پہ ہے، اس پر بھی بات ہوتی رہی ہے۔ لیکن حلقہ PP21 کے حوالے سے شاید ہم اتنی تفصیل کے ساتھ بات نہیں کر سکے، تو یہ جو حلقہ ہے یہ بھی اپنی جو اس کی خاص اہمیت ہے اور یہ تاریخی
حوالے سے یہاں پر مختلف کینڈیڈیٹس موجود رہے ہیں اور بڑی اہمیت کے حامل وہ سیاسی رہنما رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ملک تنویر اسلم موجود ہیں، ان کے والد ملک اسلم سیٹھی وہ بھی انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لیتے رہے ہیں، یعنی سیاسی خاندان تو ہو گیا، اور تنویر اسلم سیٹھی وہ متعدد بار اس نشست پر کامیاب ہو چکے ہیں، بلکہ 2018 میں وہ واحد مسلم لیگی کے امیدوار تھے ضلع چکوال میں جو کامیاب ہوئے، اور کامیابی بھی بہت تھوڑے مارجن سے ہوئی تھی۔ یہاں پر ان کو جنرل ریٹائر مسرور وہ کام آگے، اور ان کی یونین کونسل میں ان کو جو لیڈ ملی وہی ان کی فتح کا باعث بن گئی۔ تو اس وقت بھی اگر دیکھیں تو ملک تنویر اسلم سیٹھی کی صورتحال اور ان کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ اس حوالے سے تو ضرور آپ بہتر کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، ان کا ڈیرا بھی کھلا رہا ہے اور انہوں نے عوامی رابطہ مہم کو جاری بھی رکھا، لوگوں کو ملتے بھی رہے، ٹائم بھی دیتے رہے، لیکن عمومی جو ایک سیاسی فضا ہے ظاہر ہے وہ کسی کی اب محتاج نہیں ہے۔ ایک وقت تھا گاؤں میں دھڑے ہوا کرتے تھے، پھر کوئی ایک شخص فیصلہ کرتا تھا تو پوری فیملی پورا خاندان اس پر لبیک کہتا تھا۔ اب تو ایک گھر کی بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، ایک گھر میں اگر 5 ووٹ موجود ہے تو کوئی پتہ نہیں گھر کا سربراہ کسی کے پاس بیٹھا ہے ڈیرے پر، اس کو یقین دہانی کرا رہا ہے کہ سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور جو گھر کے 4 ووٹ ہیں وہ کہیں اور کھسک جائیں۔ اب تو صورتحال گاؤں میں بھی یہی ہے، شہر میں بھی اس سے بھی 2 آگے ہے، اس لیے وہ پرانے والے الیکشن تو رہے نہیں، لیکن بہرحال جو بھی عوام سے رابطہ رکھتا ہے، جو عوام کے ساتھ اس کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا ہے تو اس کے ساتھ عوام پھر برتاؤ اچھا کرتے ہیں، الیکشن میں ہی عوام کو موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے تنویر اسلم سیٹھی کو اس حوالے سے تو بالکل پاسنگ مارک ملتے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہے۔ ایک ان کے لیے ہر الیکشن میں سب سے بڑا چیلنج چوہا حیدر شاہ کی سیاست آ جاتی ہے، اور چوہا حیدر شاہ کی یہ سیاست بڑی پرانی ہے کہ اس علاقے سے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ عرصہ ہوا وہ سامنے نہیں آیا، حالانکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن یہاں سے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آخری بار تو ملک عظمت حیات تھے، راجہ عظمت حیات تھے جو کہ میوش سلطانہ کے والد تھے، وہی انتخابی دنگل میں کودے اور وہ کامیاب ہوتے رہے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی جو بیگم ہے یعنی میوش سلطانہ کی والدہ وہ مخصوص نشستوں پر وہ منتخب ہوتی رہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ وہ ایم پی اے رہیں۔ لیکن اب کافی عرصے سے جو میوش سلطانہ ہے وہ ایم پی اے تو چلی آ رہی ہے، مخصوص نشستوں پر ان کا انتخاب ہو جاتا ہے، لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ چوہا حیدر شاہ کو اس کا حق واپس کیا جائے اور یہاں سے وہ براہ راست الیکشن میں حصہ لے سکے۔ اس بار بھی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں اس نقطے پر کافی بحث کی گئی، لیکن قیادت نے یہ کوئی مانا نہیں ہے، ان کو اس وقت بھی مخصوص نشستوں کی فہرست میں ہی ڈالا گیا۔ پچھلی بار تو وہ ٹاپ 3 میں تھی، اب شاید ٹاپ 10 سے بھی پیچھے چلی گئی ہیں، لیکن جتنی پوزیشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب میں تو اس بارے میں کوئی رائے نہیں کہ ان کا انتخاب بھی وہ ہو جائے گا۔ اب معاملہ ہے چوہا حیدر شاہ ونہار، اور ونہار کے علاوہ جو اس علاقے کو جس طرح کہون کا نام دیا جاتا ہے، پھر یہ لمبی پٹی 3 آپ میجر وہ کمپوننٹ کہہ سکتے ہیں، میجر علاقے کہہ سکتے ہیں جہاں پر مشتمل یہ علاقہ ہے۔ تو علاقہ ونہار سے تو نمائندگی ہمیشہ سے رہی ہے تنویر اسلم سیٹھی کی شکل میں، اس کے ساتھ ساتھ اختر شہباز وہ بھی علاقہ ونہار سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والد ملک شہباز بھی وہ بھی نون لیگ کے پلیٹ فارم سے جیتے ایم پی اے بنے، اور اسی طرح پیرانے کرولی بھی انتخابات میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ تو یہاں سے تو بھرپور نمائندگی رہی ہے پارلیمنٹ میں بھی، حالانکہ اب علاقہ ونہار بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، لیکن اس کی جو سیاسی قوت ہے وہ تقسیم نہیں ہوئی۔ جہاں تک کہون کا تعلق ہے جس میں چوہا حیدر شاہ بھی ہے، جس میں ڈلوال دیگر اور علاقے آتے ہیں، تو یہاں پر ضرور نئے نمائندگان کی تلاش بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ راجہ ذوالفقار ڈلوال وہ بھی ایم پی اے شپ کے لیے اپنے آپ کو وہ امیدوار انہوں نے بطور امیدوار پیش کر دیا ہے، اور ماضی میں بھی وہ یونین کونسل کے چیئرمین رہے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سب سے مضبوط امیدوار ضلع چکوال میں اگر دیکھا جائے تو راجہ رضوان ڈنڈوت ہے جو کہ ضلعی صدر بھی ہے، اور گزشتہ
انتخابات یعنی 2018 میں انہوں نے اسی نشست پر حلقہ پی پی اس وقت یہ 22 تھا، 22 سے الیکشن میں حصہ لیا اور اس وقت انہوں نے 10,000 کے قریب وہ ووٹ حاصل کیے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ حالات میں اور اس علاقے میں بہت زیادہ ہیں۔ تو وہ بھی اسی علاقے میں موجود ہیں، اسی حلقے میں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس بار وہ کتنے ووٹ حاصل کر پاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چوہا سعدن شاہ میں ایک اور سیاسی خاندان یعنی وہ بھی موجود رہا ہے۔ کبھی تو ان کا طوطی بولتا تھا، اب ذرا پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ میری مراد راجہ منور صاحب سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا، پھر دیگر اور جماعتوں میں بھی رہے، تو ان کا نام ہمیشہ بولتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ ان کی عمر بھی کافی ہو چکی ہے، صحت کے بھی مسائل ہیں، تو اب وہ کہیں ہمیں اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آتی۔ ایک کچھ وقت کے لیے، کچھ خاص وقت کے لیے ہمیں ان کی جو بیٹی ہے مہاراجہ وہ متحرک نظر آئی، وہ مخصوص نشستوں پر MP بھی بنی، لیکن اب عرصہ ہوا ہے وہ بھی سیاسی طور پر بیک فٹ پہ جا چکی ہیں اور ان کے حوالے سے بھی اب کوئی خبریں موجود نہیں۔ اب ذکر کر لیتے ہیں جی علاقہ لمبی پٹی کا، یہاں سے طارق افضل کالس موجود ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور گزشتہ 1-2 الیکشن میں انہوں نے حلقہ PP 20 اور 21 سے الیکشن میں حصہ لیا ہے اور اچھے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس بار بھی وہ خواہش مند ہیں، لیکن ان کے معاملات کیونکہ عدالتوں میں بھی ہیں، ان کے کاغذات بھی مسترد ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے ایک چیلنج موجود ہے کہ پہلے اپنے کاغذات کو کلیئر کریں اور پھر انتخابی میدان میں اتریں۔ بہرحال وہ ایک اچھے امیدوار ہیں اور عوام سے رابطے میں رہتے ہیں، تو اگر وہ انتخابی طور پر اہل ہو جاتے ہیں تو ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اسی طرح دیگر اور کینڈیڈیٹس بھی موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ یہاں پر وسیم کرامت موجود ہیں، وہ بھی خواہش رکھتے ہیں ٹکٹ حاصل کرنے کی۔ اس کے علاوہ چودھری سرور چکرال، وہ بھی انہوں نے بھی درخواست دے رکھی ہے اور ان کے کاغذات بھی منظور ہو چکے ہیں۔ دیگر ایک طویل فہرست ہے۔ امیر بیگ بٹ، وہ پہلی بار اس حلقے سے ایز اے MPA الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ کس کے نام جاری ہوتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ حلقہ PP 21 میں جس طرح علاقائی ایک تقسیم موجود ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو جتانے اور ہروانے میں۔ گو وقتی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون نے اس خواہش پر تو وہ قابو پا لیا ہے اور اس کے جو علمبردار تھے، جو اس خواہش کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے کہ چوہا سعدن شاہ کو براہ راست انتخابات میں نمائندگی دی جائے، یہاں سے جو ٹکٹ ہے وہ محترمہ مہوش سلطانہ کو جاری کیا جائے اور وہ براہ راست الیکشن میں حصہ لیں، وہ بات تو نہیں مانی گئی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ مہوش سلطانہ اپنے ووٹرز کو کس طرح قائل کرتی ہیں کہ وہ ملک تنویر اسلم سیتی کا ساتھ دیں۔ دلچسپ مقابلہ ہوگا اور موجودہ ماحول میں تو یہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ 8 فروری قریب ہے، اس حلقے کے نتائج پر آپ بھی نظر رکھیے، یعنی ونہار میں کیا ہوتا ہے، کہون میں کون کس کو مات دیتا ہے اور لمبی پٹی میں کیا سیاسی حالات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے یقینی طور پر آپ کو بھی دلچسپی ہے اور ہمیں تو یہ دلچسپی ہمیشہ رہتی ہے۔ تو جب بھی الیکشن ہوں گے تو ہم ان علاقوں کا جو موازنہ ہے، جو تقابلی جائزہ ہے، وہ ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔